السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کی کتب میں بعض اوقات ایک پوری بات بتا کر سب سے آخر میں لکھا ہوتا ہے ہاذا، اور اس ہاذا کا پیچھے والے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک اگزامپل ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، الفاعل مرفوع، اور پھر لکھا ہوگا ہاذا۔ تو اس طرح خاص کر جب بڑی مشکل سی بات ہو یا بڑی اہم بات مصنف لکھیں تو آخر میں لکھ دیتے ہیں ہاذا۔ تو اس ہاذا کی ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ تو ہو جائے گا الفاعل، یہ مبتدا ہے، مرفوع خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اس ہاذا کا تعلق پیچھے والے جملے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو سوال طلبہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر اس ہاذا کی ہم نے ترکیب کیسے کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس ہاذا کا مطلب ہوتا ہے کہ لے لو اس کو، اس بات کو، اور اس ہاذا سے مراد وہ پیچھے والی بات ہوتی ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح لے لو، پکڑ لو، تھام لو، مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کر لو۔ تو رہی بات یہ کہ اب ہم نے اس ہاذا کی ترکیب کیسے کرنی ہوتی ہے، تو یہ ہاذا در حقیقت بنتا ہے مفعول بھی۔ جی، اس ہاذا کو ہم بنائیں گے مفعول بھی، اور مفعول بھی تو کسی عام طور پہ فعل کا ہوتا ہے۔ تو ہم اس ہاذا سے پہلے نکالیں گے خذ۔ خذ کا مطلب ہوتا ہے لے لو، ٹھیک ہے، خذ ہاذا، لے لو اس کو، پکڑ لو اس بات کو، تھام لو اس بات کو، ذہن نشین کر لو اس بات کو۔ تو خذ ہے فعل امر، اور اس میں ان تضمیر نکلے گی فاعل، تو ہم کہیں گے خذ فعل امر اور ان تضمیر خذ فعل امر کا فاعل اور ہاذا مفعول بھی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بلکہ انشائیہ ہوگا۔